گیا، میں شرط جیت گیا، تو یہ وہ مجھے شرط جیتنے کا انعام ملا ہے جو میں نے آپ کو بھی لا کے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتا چلا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَأَدْخَلَ ابو بکر یدہ، حضرت ابو بکر نے اپنی انگلی منہ میں ڈال کے جو پیٹ میں تھا کیا کر دی۔ آخری واقعہ، آج تو ہم حلال حرام دیکھے بغیر بس یہ کرتے ہیں کہ مال کھینچا کیسے جاتا ہے، ذرا اس ماحول کو بھی دیکھو۔ یہ واقعہ بھی بخاری و مسلم دونوں حدیث کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کیا ایک آدمی نے زمین بیچی، دوسرے نے خریدی، اللہ اکبر۔ جو خریدنے والا ہے اس نے کسی کام کے لیے کھدائی کی تو پرانے وقتوں کا دفن شدہ مٹکا نکل آیا جس میں سونے کی اشرفیہ تھی، بھاری رقم تھی۔ اس نے فوراً مٹکا کندھے پہ رکھا، زمین بیچنے والے کے پاس چلا گیا، جا کے کہتا ہے میرے بھائی میں نے زمین خریدی ہے، یہ مٹکا نہیں خریدا، مٹکا آپ کا ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے میرے بھائی میں نے زمین بیچ دی، زمین کے اندر جو کچھ تھا وہ بھی بیچ دیا، لہذا تو لے جا۔ سبحان اللہ۔ اب اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے، یہ کہتا ہے یہ میرا نہیں، وہ کہتا ہے یہ میرا نہیں۔ آج عدالتیں بھری پڑی ہیں، باپ بیٹا گریبان پکڑے کھڑے ہیں، یہ کہتا ہے میری جائیداد ہے، یہ کہتا ہے میری جائیداد ہے، بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے زمینوں کے جھگڑے میں، لیکن ذرا ان کا جھگڑا دیکھیے، یہ کہتا ہے یہ میری رقم نہیں، وہ کہتا ہے یہ میری نہیں۔ آخر جب قاضی کی عدالت میں فیصلے کے لیے گئے تو قاضی نے دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہو رہا۔ وہ پوچھتا ہے چلو پھر میں مصلحت کرتا ہوں، تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک کہتا ہے میرا لڑکا ہے، دوسرا کہتا ہے میری لڑکی ہے۔ وہ قاضی کہتا ہے دونوں کا نکاح کر کے رقم ان کو دے دو۔ سبحان اللہ، ان کا ایمان بڑا تھا۔ تو آخر میں حدیث سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ اتنا اونچا مقام اسی لیے بتایا گیا ہے کہ یہ تجارت کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کو سمجھ کے کرنا ہے۔ پھر اللہ کے فضل سے جو سمجھ کے کرے گا، حلال کمائے گا، حرام سے بچے گا، تو اللہ کے فضل سے نبیوں اور صدیقوں کا ساتھ پائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاروبار کرتا ہے اور کاروبار میں نیکی کو ملحوظ رکھتا ہے، حلال حرام میں فرق کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال موسیٰ کی طرح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہی، تنخواہ فرعون سے وصول کرتی رہی، فرمایا یہ تاجر بھی صحیح کمائی کر کے اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا پیٹ بھرے گا، اجر اللہ سے لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بولی والی کمیٹی بھی غلط ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جو کم سے کم رقم لے وہ پہلے لے لے، باقی وہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی اہم دعا ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کسی بھائی کو معلوم نہیں، اس نے سوال کر دیا ہے کہ مجلہ دعویٰ کی قیمت نقد اور ہے اور ادھار اور ہے۔ سبحان اللہ، کہاں ایسا ہے؟ یہ تو ہے کہ زیادہ لینے کی صورت میں، یعنی تھوک اور پرچون کا فرق ہے جی، کہ جو زیادہ لے گا تو اس کو جو ہے نا سستے ملیں گے، جو تھوڑے لے گا تو قیمت کچھ زیادہ ہوگی۔ اس فرق پہ تو کوئی ممانعت نہیں، یہ ناجائز ہے۔ نقد و دار کا کوئی فرق نہیں، یہ سارے مسئولین، خریدار، بیچنے والے بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں۔ کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ مجلہ لے جاؤ اور اگر آپ ابھی پیسے دیتے ہیں تو جناب یہ 12 روپے کا ہے، اگر آپ نے اگلے ہفتے پیسے دیے تو پھر 15 روپے کا ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک۔ تو یہ میرے بھائی کی غلط فہمی ہے۔ وہ زیادہ کی بات ہے، سال کے جمع کروانے ہیں،
وہ زیادہ ہیں صرف اس وجہ سے، یہ نہیں کہ پیسے جمع کروانے کی بات ہے، وہ اس لیے کہ زیادہ ہے وہ چیز ہے بالکل. ہاں یہ سوال ہے کہ ایک ہی چیز ہے، کسی دکاندار کو آدمی 90 روپے کی دے دیتا ہے، کسی کو 98 روپے کی، کسی کو 100 روپے کی، کوئی عرض نہیں. نقد میں آدمی کا گاہک کا اور بیچنے والے کا معاملہ ہے، جہاں یہ رضامند ہو جائے ٹھیک ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں. کسی کو بے شک 10 روپے کی دے دو، کسی کو وہی چیز 20 روپے کی دے دو. نقد صورت میں خرابی تب آنا ہے جب مہلت کی وجہ سے پیسے بڑھ جائیں گے. ہاں یہ دیکھو نا، کہتے ہیں اگر کوئی شخص کی زیادہ کا سودا کرتا ہے اور اس کا بیانہ دیتا ہے، اور اگر وہ اپنی بیانی کو آگے نفع بھی بیچ دیتا ہے تو یہ بھی غلط ہے، قطعاً درست نہیں ہے یہ. ہاں کہتے ہیں یہ جو لوگ مل جل کر کاروبار کرتے ہیں نفع نقصان کی صورت، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی دیکھو، نفع نقصان میں شراکت یہ ہے کہ دو آدمی انہوں نے رقم لگائی ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، تو نفع نقصان میں شراکت یہ ہے کہ جتنا نفع ہو وہ فیصد کے حساب سے تقسیم ہو. ایک مہینے اگر 100 روپیہ نفع ہوا ہے تو دونوں کو 50 روپیہ ملیں گے. اگلے مہینے اگر 50 روپیہ نفع ہوا ہے تو دونوں کو 25 روپیہ ملیں گے. اگر نقصان ہو گیا تو دونوں کا کم ہو جائے گا. یہ ہے نفع نقصان میں شراکت. لیکن ایک یہ ہے کہ اس نے رقم جمع کروا دیا یہاں کہ جی آپ سیاہ کریں سفید کریں، مجھے تو یہ 1000 کے پیچھے ہر مہینے کے بعد 25 روپیہ چاہیے یا 1,00,000 روپیہ میرا لے لو، آپ سیاہ کریں سفید کریں، آپ کو جتنا مرضی نفع ہے، آپ 1,00,000 کے ذریعے 1,00,000 ہی کما لیں، میں نے تو مہینے بعد جو ہے نا 5,000 روپیہ آپ سے لے لینا ہے. یہ ہے فکس نفع، یہ سود ہے، یہ غلط ہے بالکل. ہم رکشے والے سے کہتے ہیں کہ ہمیں بازار جانا تو کہتے ہیں 25 روپے لوں گا، ہم کہتے ہیں واپس بھی اسی پر آنا ہے تو پھر کتنے، تو وہ کہتے ہیں کہ 40 روپے، یعنی 20 جمع 20 روپے. وضاحت کریں. بہرحال یہ کوئی نقد ادھار کا مسئلہ تو نہیں، یہ تو وہی ہے چیز تھوڑی یا زیادہ کا مسئلہ ہے، اس بنیاد پہ اس نے پیسے کم کر دیے ہیں. کہتے ہیں جی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روپے کی قدر میں کمی آتی تھی؟ دراصل نظام اسلام کا ہے ہی سونا چاندی، سونا چاندی کی بنیاد پہ کام ہوتا تھا، سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے. ہاں جی، آج معاملہ ہے پرچیوں پر، یہ اس لیے یہ قیمت کی کمی اور بیشی کا چکر ہے، لہذا یہ نظام ہی غلط ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ سونا چاندی کا نظام تھا اور وہ نظام صحیح تھا. اصل میں لوگ کئی پوچھتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے قرض دیا 10,000 روپیہ، کہا جی سال کے بعد واپسی ہوگی. کہتے ہیں جی روپیہ دن بدن ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ سال کے بعد وہ جو 10,000 تھا وہ تو 6-7,000 کی ویلیو میں رہ گیا، لہذا ہم اس حساب سے تو زیادہ لے لیں نہیں، 10,000 دیا تھا 10,000 ہی لے گا. یہ جو روپے کی کمی بیشی ہو گئی ہے یہ تیرے نظام کا قصور ہے، جس کی تجھے سزا ملی ہے، یہ اسلام کا قصور نہیں، نظام ٹھیک کرو. یہ جو کرایہ ہے نا، کرایہ رقم کی صورت میں کسی بھی شے کا، سواری کا، جگہ کا، یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہی سوال ہے یہاں. ہاں جی، اس میں کوئی حرج نہیں. اور وہی سوال ہے میں نے جو بھی بتا دیا کہ ویلیو کا